بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسطہ دے کر دعا مانگتے تو اللہ رحمت کے دروازوں کو کھولتا، اور رمضان رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ بار بار میں مسلسل بول رہا اور 30 دن تک بولتا رہوں گا انشاءاللہ کہ یہ وہ مہینہ، اس کو کیش کرواؤ، کیش کرواؤ، یہ مہینے کو، اس منتھ کو کیش کرواؤ کہ آپ کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ ایک ڈائمنڈ ہے، اس ڈائمنڈ کو حاصل کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ ایک ڈائمنڈ اور پلیٹنم ہے رمضان جو ہے، چاہے سامنے رکھا ہوا ہے، چاہے تو آپ لے لیں، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ ڈائمنڈ کو لے کے سال بھر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں مثال دے رہا، ڈائمنڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے رمضان کے سامنے۔ رمضان ڈائمنڈ سے بھی بہت بڑا، پلیٹنم سے بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں اگزامپل دے رہا آپ کو کہ اگر پلیٹنم آپ کے سامنے اتنا بھوسا رکھا ہوا ہے اور اللہ بول رہا یہ لے لو تم، ہم بول رہے نہیں ابھی نہیں لیں گے، کل لیں گے، we'll take it tomorrow۔ یہ ہمارا حساب ہے۔ دعا کے ذریعے، اعمال کے ذریعے you can take it، تم لے سکتے۔ لیکن اگر غفلت میں بیٹھے ہوئے، یہ سوچ کے بیٹھے مجھے تو ملے گا، یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ ہر رحمت ہم کو ملے گی۔ جب تک مانگو گے نہیں ملے گا، ورنہ دعا اسلام میں رہتی ہی نہیں، دعا کا مفہوم ختم ہو جاتا۔ دعا رکھی گئی کہ مانگو، دعا کرو، دعا کرو، اللہ بول رہا کرو، مانگو مجھ سے، وہ کریم ہے۔ اف یو ڈونٹ آسک، تم نہیں بھی مانگو گے تو دے گا وہ، لیکن وہ پورا نہیں دے گا۔ تو ہاتھ میں پلیٹنم ہے، ڈونٹ لوز دس پلیٹنم، یہ اس کو چھوڑو مت۔ رمضان چلا جائے گا، پھر 1 سال کے بعد آئے گا، وہ رات چلی جائے گی، 1 سال کے بعد واپس آئے گی۔ 1 سال تک سٹرگل کرنا پڑے گا آپ کو، دعائیں مانگے، تڑپ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، بزنس نہیں ہو رہا، بیماری ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے، یہ سب چیزوں میں انسان پڑ جائے گا۔ اگر رمضان میں تم نے اس کو حاصل کر لیا تو ساری پریشانیاں تمہاری دور ہوگی، تمہیں کمپلیٹ ایک مومن بن سکتے، تقوی کو حاصل کر سکتے روزے سے۔ یہ نماز آپ ڈیلی پڑھ سکتے، پھر بول رہا ڈیلی پڑھ سکتے۔ بچے ایگزامز میں جا رہے، ایگزامز لکھنے کے بعد، غور سے سنو، ایگزامز لکھنے کے بعد رزلٹ آئے تک اگر یہ نماز ڈیلی پڑھے، فجر پہ، نماز فجر کے بعد، اور پیپر اچھا گیا تمہارا، اچھے رزلٹ کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے۔ میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھی نماز ہے بچوں کو ایگزامز میں پاس ہونے کی۔ ایک چیز، لڑکی کی شادی کے لیے ڈیلی پڑھے وہ شادی، 40 دن پڑھے لڑکی، انشاءاللہ رشتہ گھر پہ آتا۔ اولاد نہیں ہو رہی، آپ یہ نماز پڑھو، اس کو اولاد ہوتی، اللہ چاہے تو کسی کو بھی اولاد دے سکتا۔ اس کے بعد بزنس کے لیے بھی آپ ڈیلی پڑھ سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس مدغاسکر میں ایسا گرو کرے تو اب یہ نماز پڑھو، امام کو دیا کرو، نوے امام کا واسطہ دے کر زمانے کے امام سے بولو میرے بزنس کو گرو کرو، انشاءاللہ امام بزنس کو گرو کرتا۔ تو بہرحال یہ نماز شادی، رزق، بیماری سب کے لیے اور ہارٹ کے لیے بہت اچھی۔ اس کا ایک واقعہ ہے مسجد سہلا میں نے ابھی کل کی مجلس میں کہا تھا، غور سے سننا۔ مسجد سہلا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد سہلا کی انشاءاللہ۔ مسجد سہلا میں جب بھی آپ زیارت کو انشاءاللہ جانا تو مسجد سہلا میں یہ نماز ضرور پڑھنا۔ مسجد سہلا میں بغداد کا اس واقعے کو تمام ہمارے علماء نے لکھا، شیخ عباس خمی نے بھی لکھا اور کئی علماء نے اس واقعے کو لکھا۔ ملاقات امام میں بھی شاید یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مومن تھا بغداد کا رہنے والا، جوان آدمی تھا، بہت اس کا اچھا بزنس تھا، لیکن اس کا بزنس ایسا جاتے جاتے نیچے گر گیا۔ ینگ تھا، ہارٹ کا اس کو پرابلم تھا۔ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، ہارٹ کا پرابلم تھا اور بیمار رہتا تھا، رسک کا بزنس بالکل رک گیا تھا، اور ایک لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہی واز ویری ینگ، بہت ینگ لڑکا تھا، 24-25 سال کا لڑکا، 27 سال کا لڑکا، ایک لڑکی سے شادی کرنا۔ لڑکی کے ماں باپ نے یہ کہا تھا کہ اس یہ بیمار رہتا ہے، اس کا بزنس نہیں ہے، تو اس کو ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ یہ بڑی دعا کر رہا کہ پروردگار اس لڑکی سے میری شادی کرا دے۔ وہ دیندار لڑکی تھی، دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لڑکی بھی دعا کرے، لڑکا بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے ہمیشہ یاد رکھو۔ میں لڑکیوں کو بول رہا جو میری آواز میری ماں بہنیں سن رہے، کہ لڑکی دعا یہ کرنا ہمیشہ کہ مجھے غلام علی سے شادی کرائے، عزادار حسین سے شادی کرائے۔ یہ نہیں بولنا کہ ماڈرن ہو، جل لگانے والا ہو،
यंग हो, स्मार्ट हो। स्मार्टनेस चेहरे से नहीं आती, किरदार से आती, समझे? कैरेक्टर से स्मार्टनेस आती। विलायत अली दुआ को स्मार्टनेस लेकर आएगी। ये चीज, लड़का भी दुआ करे कि मुझे बेहतरीन कनीज़ ज़हरा मिले, बीबी ज़हरा की कनीज मुझे अता कर। आदमी 3 हाजत को लेके आया था, 3 हाजत थी। हार्ट का प्रॉब्लम, बिजनेस एंड शादी। उसने ये नमाज का अमल किया मस्जिद सहला में। 40 ट्यूसडे नाइट, 40 मंगल की, आज की रात। उस जमाने में मस्जिद सहला इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी मस्जिद थी, और विंटर का जमाना था, सर्दी का जमाना था, जैसा ये जमाना। इराक की सर्दी टेम्परेचर 3, 4, 5 तक भी जाता, इतना सर्दी होती है। रोज रात में ये 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद जाता था मस्जिद उस मुसल्ले पे इमाम के, और नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ के दुआ करता था कि मैं ये अमल कर रहा इमाम से मुलाकात के लिए, मुझे इमाम की ज़ियारत नसीब हो, और ज़ियारत के बाद मैं इमाम को मेरी ये 3 हाजात बोलूंगा। और गरीब आदमी था, दिन गुजरे, 8 महीने का अमल है, 9 महीने का अमल है, 9-10 महीने का। ये करते 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 39 ट्यूसडे गुजर गए, एक मंगल रह गया, आज का एक मंगल बस। 9 महीने तक करते रहे, 9-10 महीने तक। लास्ट ट्यूसडे आ गई, ये रात में गुस्ल करता, गौर से सुनो, रात में गुस्ल किया। गुस्ल करके गरीब आदमी कपड़े पहनता है, हाथ में कॉफी बनाता है, घावा जिसको बोलते हैं, अरबी घावा, टर्किश कॉफी जिसको बोलते हैं। एक कॉफी बनाया, उसमें रखा, उस जमाने में जो थर्मस सिस्टम था उसमें रख के उसने कहा कि मैं वो मुसल्ले पे जाके कॉफी पीऊंगा और नमाज पढ़ूंगा। और दिल में ये नियत कि आज आखिरी ट्यूसडे, आखिरी मंगल है, हो सकता है मेरी इमाम से मुलाकात हो जाए। मतलब बहुत एक्साइटेड भी था अंदर से, एक उम्मीद थी कि मेरे इमाम से मुलाकात होगी। इमाम, दोस्तों मैं आपसे बोल रहा ना, हमको वो दुआ ही नहीं है, हमको वो ख्वाहिश ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश है यूथ को, दुआ करो इमाम से मिलने की। एक दफा तुम मिलोगे ना इमाम से, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बिलीव मी, तुम्हारी लाइफ ही बदल जाएगी एक दफा इमाम से मिल। ये फॉर्मेलिटी की दुआएं नहीं करना, दुआ मांगोगे मेरे मौला एक दफा ज़ियारत करा दो। ये इमाम की ज़ियारत एक ज़ियारत नहीं है, 13 मासूमीन की ज़ियारत है, 13 मासूमीन का वारिस है। यू डोंट नो कि इसका फायदा कितना है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए ताना में। तो इसने क्या किया, कपड़े बदला, 11 साढ़े 11 बजे कॉफी लिया, आहिस्ता 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 वो मुसल्ले के पास गया। पूरी मस्जिद खाली है, पूरी रात में 12 बज रहे, सर्दी का जमाना, इराक की सर्दी, पूरी मस्जिद खाली, सन्नाटा में, कोई नहीं है मस्जिद। इधर एक चिराग जल रहा, उधर एक चिराग जल रहा, लाइट सिस्टम नहीं था। ये कहता है कि मैं बस कॉफी रख के अब पी के शुरू करना चाहता हूं नमाज को। दिल में यह है कि आज शायद मेरा इमाम आ जाए, मुझसे मुलाकात हो जाए। ये कहता है कि मैं बस पीना चाहता था, मैंने देखा कि सामने से एक जवान बड़ा खूबसूरत हसीन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रहा। ये रुक गया, बोला अब ये आएगा, कॉफी मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो उसको भी देना पड़ेगा, बेहतर है कि अभी ठहर जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता आया, वो ये समझा कि वो चला जाएगा, कोई आदमी होगा जा रहा होगा। वो नजदीक आए, नजदीक आके इसको सलाम किया, इसके पूरी फैमिली के साथ, फैमिली नेम के साथ सलाम किया, सलाम अलैकुम। इसने अलैका सलाम बोला, अलैका सलाम बोल के, अरब का एक दस्तूर है कि अगर कोई आए तो फद्दल कहते कि फद्दल है, आइए करीब आइए बैठिए। तो इसने उसी अरब के स्टाइल से कहा फद्दल। वो आके सामने बैठ गए, वो भी बैठ गए, ये भी बैठ गए, बैठा, ये तो बैठा हुआ है। इसने पूछा आप कौन है, किस अरब में कबीले से पहचाना जाता है, जैसा आपके खोजे भाइयों में फैमिली नेम से पहचाना जाता ना, शरफ फैमिली है, वीरानी है, माटी वाला है, चावी है, वकील फैमिली, बादामी फैमिली, जैसा फैमिली नेम से पहचाना जाता, अरब में भी कबीले से, ट्राइब से पहचाना जाता, कबीले से। इसने कबीलों के नाम लेना शुरू किया, आप कौन से कबीले के? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। एक स्टेज ऐसा आया, उन्होंने कहा कि ए अब्दुल्ला, मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूं, कैसा है तू? इसने कहा मैं ठीक हूं। इसने पूछा, अब ये सोच रहा कि अगर मैं कॉफी डालूंगा तो मैं इसको ऑफर करना पड़ेगा, ऑफर करे, अगर ये पी ले तो फिर मेरे पास कॉफी नहीं है। रोक के बैठता है,
2 منٹ 3 منٹ بات. وہ کہتا ہے جب وہ بات کر رہے تھے تو دل کو بڑا سکون مل رہا تھا, بہت سکون مل رہا تھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اب میں کافی نکالوں, نماز پڑھوں, یہ بے چین ہے کہ میں نماز پڑھوں, یہ جائے یہاں سے. بولا پہلے میں کافی پیتا ہوں, ڈال کے کپ میں دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ نہ لے. اس نے کافی ڈالی, ڈال کے اس نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں, پوچھیں گے, ہو سکتا نہیں لے. انہوں نے کہا آپ کافی پئیں گے؟ انہوں نے کہا لا لا بس. اس نے کہا یار گئی کافی اب میری. انہوں نے لیا, لے کے ایک سپ لیا, ایسا ایک سپ لیا, ایک گھونٹ پیا, پی کے اس کو واپس کیا, واپس کر کے کہا عبداللہ تو پی لے. یہ کہتا ہے اب جو میں نے پینا شروع کیا تو دل کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے لگی, میری آرٹریز ظاہری طور پہ میں بول رہا کہ دل مضبوط ہونے لگا, سینے میں جو درد تھا وہ درد ختم ہونے لگا. یا ہم چوکا کہ یار یہ تو دوا بن گئی میری کافی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ تو گھبراتا کیوں ہے, تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا نا, انشاءاللہ تیری شادی ہو جائے گی, کل سے تیرے کاروبار میں بڑی, یہ سمجھ نہیں رہا, کہا کل سے تیرے کاروبار میں بہت برکت ہوگی, تیرا بزنس بہت بڑھے گا, اب تیرے سارے پرابلمز اللہ نے دور کر دیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنی جو میں مانگ رہا تھا وہ سب وہ بولنے لگے کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, ڈونٹ وری. یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز بھی بھول گیا میں اور سب بھول گیا, ان کی بات سن رہا بیٹھ کے, اور اتنا اچھا لگ رہا وہ جب بات کر رہے. یہ پہچان ہے مومن کی. ایک مومن جب دوسرے مومن سے بات کرے تو محبت سے بات کرے, غصے میں بات نہیں کرے, دل میں رکھ کے بات نہیں کرے. دل میں کچھ ہے سامنے کچھ ہے, یہ منافقت اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا. سمجھ رہے میری بات؟ ہپوکریسی حرام ہے, انشاءاللہ بعد میں بولوں گا, آج وقت نہیں ہے میرے پاس. تو بڑی محبت سے وہ بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل ہے, چلتا ہے میرے ساتھ زیارت کو؟ اس نے کہا چلو. مسجد سیلا سے نکل گئے یہ لوگ, یہ نماز بھول گیا, مسجد سیلا سے نکل گئے سیدھا مسجد کوفہ گئے. مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو گئے. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے میرے مولا کی زیارت. گئے, جا کر زیارت پڑھی, زیارت پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے یہ عبداللہ نے ایک معصوم کو سلام کرنا شروع کیا جیسا ہم کرتے ہیں, پہلے اللہ کے رسول کو, پھر مولا کو, پھر بی بی کو, پھر امام حسن امام حسین, ایسے سلام کرتے کرتے 11ویں امام تک آیا. آنے والے سامنے کھڑے ہوئے, 2 قدم پیچھے یہ کھڑا ہوا, 2 سٹیپس پیچھے یہ, وہ زری کے سامنے یہ ایسا, یہ یہاں سے سلام کر رہا. 13 معصومین کو اس نے سلام کیا. معصومین کو 13 کو سلام کرنے کے بعد وہ پلٹے اس کی طرف, پلٹ کے کہا عبداللہ تو اپنے امام کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا آف کورس کرتا ہوں میں سلام. اس نے کہا السلام علیکہ یا امام زمانہ, بس کہنا تھا, آگے سے آواز آئی علیکہ السلام. اب اس کو احساس ہوا یہ تو میرا امام ہے. کہتا ہے 2 سٹیپ آج اتنا ڈسٹینس ہے لیکن میں ایک منٹ بھی آگے نہیں بڑھ سک رہا, ایسا ذکران جیسا زمین پہ مجھے کسی نے لگا دیا. سامنے میرا امام ہے, بس چند لمحوں میں امام نظروں سے غائب ہو گئے, نظروں سے غائب ہو گئے. اس نے کہا کہ اب اس کو ایک بات یاد آنے لگی کہ ہارٹ صحیح ہو گیا. انہوں نے کہا وہ لڑکی سے شادی ہوگی, انہوں نے کہا بزنس تیرا صحیح ہوگا. کہتا ہے دوسرے دن سے اب میں مٹھی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتا ہے. وہی کاروبار جس میں میرا لاس ہو رہا تھا, اس کاروبار میں اتنی برکت ہو گئی. اس کے کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری ہیلتھ بھی صحیح ہو گئی, پھر میری شادی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ امام کا ایسا کرم ہوا کہ مجھ جیسا گناہگار, لیکن امام نے وہ کرم کیا کہ مجھ سے ملاقات کر کے میری ساری حاجات کو پورا کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا یہ نماز عجیب نماز ہے دوست. آج بھی ہزاروں لاکھوں آدمی یہ نماز پڑھتے. میری خواہش ہے کہ گھر جا کے آج سے یہ نماز شروع کر. جو آپ کی حاجت ہے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوں گی, انشاءاللہ اللہ چاہے تو. یہ نماز بڑی بابرکت اور ریکمینڈڈ نماز. اچھا یہ نماز انشاءاللہ ظہور امام کا ہونے کے بعد یہ نماز نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ امام آنے کے بعد تو امام ہی سے مانگے. تو یہ نماز ظہور سے پہلے غیبت امام میں نماز پڑھی جاتی. یہ 2 رکعت حاجت کی نیت کرنا. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی شب بدھ, امام زمانہ سے قربتاً اللہ, ہر چیز کے لیے تمہارے. لیکن پھر وہی کنڈیشن, نماز پڑھ کے پھر دوسرے گناہ نہیں کرنا.
یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دوسرے گناہوں سے. میوزک سنو گے, گانے سنو گے, جھوٹ بولو گے, غیبت کرو گے, بہتان باندھو گے, حسد کرو گے تو فائدہ نہیں. یہ چیزیں رمضان میں اپنے آپ کو بچا لو. یہ چیزیں رمضان میں اپنی لائف سے نکال دو. یہ چیزیں اگر تمہاری رمضان میں لائف سے نکل گئی تو تمہارا پورے روزے, ایک ایک روزے کی برکت اللہ اتنا دے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے. اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب دیتا ہے. غیر حساب. ہر فقیر کچھ نہ کچھ مانگتا ہے. دنیا کا کوئی فقیر یہ نہیں بولتا. یہاں پہ مدغاسکر میں فقیر سمجھتے بیگر, سمجھتے نا فقیر. فقیر کوئی دنیا کا فقیر کوئی $100 مانگتا ہے, 1 ملین یہاں کی کرنسی مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگے. فقیر کو معلوم ہے اس کے لیمٹس کتنی ہے. $1 مانگے گا, ایک روٹی مانگے گا. کوئی فقیر, مجھے دنیا میں پوری دنیا جاتا ہوں ماشاءاللہ مولا حسین کے صدقے میں, کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ پورا فقیر آگے بڑھا مجھے 100 روٹی دو. کوئی بولتا ہے 100 روٹی, ایک روٹی مانگتا. یہ نہیں بولتا کہ مجھے اتنا پیسہ دے دو, $1000 دو. $1 مانگے گا, 1 روپیہ مانگے گا, 10 روپے مانگے گا, ایک روٹی مانگے گا, اس سے زیادہ نہیں مانگ. ہر دور میں فقیر کو معلوم ہے کہ کتنا مانگنا ہے. لیکن اب غیر حساب سمجھا رہا میں آپ کو کہ غیر حساب اللہ دیتا کیسے. غور سے سنو, فقیر 1 روٹی مانگتا. امام علی سے بھی فقیر نے 1 روٹی مانگی تھی. علی جا رہے ہیں خنبر کے ساتھ, اونٹ ساتھ ہے. فقیر نے آ کے کہا ہے غریب آدمی نے کہ یا علی بھوکا ہوں, 1 روٹی دے دے, 1 روٹی. تو علی نے پلٹ کے خنبر سے کہا اس کو روٹیاں دے دو. غیر حساب کیا ہے, اللہ کیسے دیتا دیکھو. علی نے کہا روٹیاں دے دو, تو خنبر دینے لگے. علی نے پلٹ کے پوچھا خنبر دیر کیوں ہو رہی؟ کہا مولا یہ پورے روٹیاں زنبیل میں بڑے بیگ کے اندر بھری ہوئی ہیں. کہا پورا دے دو, پورا دے دو. خنبر نے علی کو دیکھا, وہ پورا بیگ دینے لگے. پھر دیر ہوئی, پھر پلٹ کے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی؟ کہا مولا یہ جو بیگ ہے یہ ایک اونٹ پہ بنا ہوا ہے. علی نے کہا اونٹ سمیت دے دے. غیر حساب اللہ کیسے دیتا ہے, اونٹ سمیت دے دے. اس کے بعد پھر دیر ہوئی تو پھر علی نے پلٹ کے خنبر سے پوچھا اب کیوں دیر ہو رہی؟ کہا مولا یہ اونٹ ایک نہیں ہے 70 اونٹ ہے, ایک کے ساتھ ایک بندھے ہوئے. کہا پورا دے دے, سب دے دے. خنبر نے رسی حوالے کیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. علی نے پوچھا خنبر دور کیوں چلے گئے؟ کہا مولا آج دریائے کرم جوش میں کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دیں. اللہ مولا آباد رکھے. اب آپ نے ایک بات غور کی, غیر حساب ہم کو معلوم کیسے ہو؟ اللہ بول رہا میں غیر حساب دیتا ہوں, جب دیتا ہوں تو غیر حساب دے دیتا. یہ ہے غیر حساب. 1 روٹی مانگی. غور سے سنو, فقیر نے جب 1 روٹی علی سے مانگی تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 روٹی کے بدلے میں علی مجھے ملینر بنا دیں گے. اتنے اس زمانے کا 1 اونٹ آج کی 1 مرسیڈیز کار ہے, 500 SCL. اس زمانے کا 1 اونٹ 1 مرسیڈیز کار. آپ سوچو اگر کسی کے پاس 70 مرسیڈیز آ جائیں